حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا پہلا وہ شخص امام العادل، وہ بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، وہ بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا رہے، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا رہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہ مسجد کو آباد رکھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، تلاوت کلام پاک کرنے والا ہو، ذکر الہی کرنے والا ہو، فرمایا ایسا نوجوان جو اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مگن رہتا ہے، اسے قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ قیامت والے دن کہیں اور کوئی سایہ ملنے والا نہیں ہے۔ تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، اس کا دل کس کے ساتھ لگا رہے؟ مسجد کے ساتھ۔ نماز کا وقت ہو وہ مسجد میں پہنچ جائے، اس کا دل کرے تلاوت کلام پاک کرنے کا تو وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لا ریب کلام کی تلاوت کرے، وہ ذکر الہی کرے۔ فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، وہ مسجد کی کبھی صفائی کرتا ہوا نظر آئے، کبھی مسجد کے انتظام و انصرام میں وہ پے در پے وہ آگے نظر آئے، فرمایا ایسے آدمی وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں نظر آئے گا۔ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، بازار کے ساتھ نہیں، گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے ساتھ نہیں، یا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ دل نہ لگا ہو۔ دل کہاں لگا ہو؟ مسجد کے ساتھ۔ اپنا دل مسجد کے ساتھ لگائیں، مسجد کو آباد رکھیں۔ چوتھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَافْتَرَقَا عَلَيْهِ، چوتھا وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، پیسے کی لالچ سے نہیں، پراپرٹی کی لالچ سے نہیں، دنیاوی کوئی لالچ نہ ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا آپس میں ہو تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے پہ خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور نے فرمایا وہ اکٹھے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، جب جدا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا ایسا جو بندے، ایسا کوئی یارانہ ملتا ہے؟ آج بھی ہم دوستیاں یاریاں لگاتے ہیں نا، کوئی ایسا دوست بھی کبھی بنایا جس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کبھی بیٹھے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ اور اس کے رسول کی کبھی بات کی ہو نا؟ ہم تو اپنی لغویات میں پڑے رہتے ہیں۔ میں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میں جو اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھیں، ان کا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ہمارا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور 5واں وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب بھی عطا کیا ہو، یعنی مال و دولت بھی اس کے پاس ہو، اور اس کے پاس حسن و جمال بھی ہو، اور اسے کوئی عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ آگے سے یہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں خوف الہی ہے۔ کون سا نوجوان ایسا ہے جو آج یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خوف الہی ہے، میں بدکاری کی طرف نہیں جاؤں گا، برائی کی طرف نہیں جاؤں گا؟ اور جس میں یہ خوبی پائی جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ایسے نوجوان کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ایسا شخص، چھٹا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جس وقت خرچ کرتا ہے، خرچ کرتے ہوئے اتنا پوشیدگی کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا دیا ہے۔ جو آدمی اتنا پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قیامت والے دن یہاں اگر کوئی دنیا دار نہیں دیکھ رہا، پروردگار دیکھ رہا ہے، وہ اسے قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور 7واں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ہم تو تنہائی میں
اکیلے میں زیادہ تر موبائل کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، مووی دیکھنا، گانے سننا، ہم ان کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی اس کام میں بھی تھوڑی سی یہ لذت بھی محسوس کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس انداز کے ساتھ کرے کہ آنکھوں میں اشک آ جائیں، اس انداز سے اللہ کا ذکر کرے، فرمایا قیامت والے دن اللہ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو چھوٹے بچے جو دنیا سے جاتے ہیں انہیں بھی عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے تو ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اگر نوجوان ہیں تو ذکر الہی کی طرف راغب ہو جائیں، برائیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ لذت دنیا کی زندگی کی چند دنوں کی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے نوجوان دیکھے ہیں وہ دنیا سے گئے، بڑے بڑے پہلوان دیکھے ہیں وہ دنیا سے گئے، دارا و سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان۔ تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ۔ اور جن کی نگری میں ہم رہتے ہیں، امام المسلمین رئیس المجددین سیدنا حضور پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں مہر علی اے جھوک فنا دی، مہر علی اے جھوک فنا دی، یہاں یہ فنا ہو جانا ہے سب کچھ۔ مہر علی اے جھوک فنا دی، قائم دائم ذات خدا دی، تیری وسدی وی پل جھل دی ہے، لایا مہندی خون اجل دی ہے۔ یہ چند زندگی کے جو لمحات ہیں ان کو یاد الہی میں گزاریں، اللہ کو راضی کریں، اور انشاءاللہ قبر بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔